بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات کو ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ آج کی رات اہل سنت والجماعت کے نزدیک مغفرت کی رات ہے اور گناہوں کی معافی کی رات ہے، اور اللہ کی طرف سے جو شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہوگا یا اس سے توبہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ آج کی رات اہل تشیع کے ہاں ایک بہت ہی خوشی کی رات ہے اور بہت اہمیت کی رات ہے، اور بہت سارے اہل سنت والجماعت اس بات سے ناواقف ہے کہ اس رات کو اہل تشیع کے ہاں ان کے امام بارگاہوں میں باقاعدہ خوشی کی نوافل ادا کی جاتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو 11ویں امام حسن عسکری رحمہ اللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 255 ہجری میں۔ اس بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے، جن کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کو حجت کہا جاتا ہے، اور المہدی المنتظر جس کا انتظار آج پوری شیعت کو ہے، وہ یہ محمد المہدی المنتظر ابو القاسم ہے، جو سامرا شہر میں 255 ہجری میں اس 15 شعبان کی رات کو پیدا ہوئے، اور جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہے اہل تشیع کے یہاں اس رات کو، وہ اس کی وجہ اس بچے کی پیدائش ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات کے پٹاخے اور اس رات کو بہت سارا جو ہے وہ بارود ہواؤں میں اڑا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے تو یہ پوری عبادت کی رات ہے۔ قبرستانوں کو منور کرنا، ان سب کا تعلق در حقیقت اس شیعہ عقیدے اور سوچ سے ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک وہ مہدی جو کہ نجات دہندہ ہے امت اسلامیہ کا بقول شیعہ کے، وہ اس رات کو پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمیں چونکہ علم نہیں ہے لہٰذا ہم پٹاخوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مہدی کی پیدائش کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ جو مہدی رحمہ اللہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، حسن عسکری رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے، ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے بحیثیت اہل بیت ہونے کے قابل احترام ہے، لیکن یہ مہدی موعود نہیں ہے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حسن عسکری رحمہ اللہ کا انتقال اپنے بچے کے 5ویں سال ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن شیعہ لوگوں نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہمیں حقیقی علم کو حاصل کرنا اور حقیقی علم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔